لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معارف الحدیث کتاب الرقاق. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اپنے اس حدیث کے اندر ہی بہت بڑا، بلکہ یوں سمجھے پورا معاملہ ہی اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دیا. قید خانے کی زندگی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا. یعنی قیدی کیا ہوتا ہے؟ وہ پابند ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے. جب کھانے کو دیا جائے جو کچھ دیا جائے کھا لیا، جو پینے کو دیا جائے اسے پی لیا، جہاں بیٹھنے کا کہا جائے وہاں بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کو کہا جائے بیچارہ کھڑا ہو گیا. الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چاروں ناچار ہر معاملے میں دوسروں کی حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا. دوسری خصوصیت بڑا امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے لکھا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ قیدی اپنے قید خانے کے ساتھ دل نہیں لگاتا. اس کے تو بس یہاں سے نکلیں، وہ مجبوراً وقت گزار رہا ہوتا ہے، وہ پاس کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ایک نظر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر انہیں 15 سال بعد یا 10 سال بعد چھوٹ جانا ہے، تو وہ گنتی میں برداشت کر رہا ہوتا ہے سب کچھ کہ چلو یہ وقت کٹ جائے گا، گزر جائے گا. علماء کی کیا باتیں ہیں، ایسے نقطے لکھتے ہیں کہ جو ایک دم ٹچ کر جاتے ہیں. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے. اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی اور ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی. نیز لاکھوں برس گزرنے کے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. سورہ زخرف کی آیت ہے. جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارے دل چاہیں، جس کے نظارہ سے تمہاری آنکھوں کو لذت اور سرور حاصل ہو اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور سورہ کہف میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا. جنتی جنت سے کہیں اور منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. پس اس عاجز کے نزدیک، یعنی مصنف کے نزدیک جو اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گزاریں اور دنیا سے جی نہ لگائیں اور حقیقت کو پیش نظر رکھیں. اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا اور اس کے عائش کو اپنا اصل مقصود بنانا کافرانہ طریقہ ہے. بس یہ حدیث گویا ایک آئینہ بھی ہے جس میں ہر مومن کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اگر اس کے دل کا تعلق اس کی دنیا کے ساتھ ہے جو قید خانہ کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے تو وہ پورا مومن ہے. اگر اس نے اس دنیا سے دل لگا لیا ہے تو اس کو اپنا مقصود مطلوب بنا لیا ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ اس کا حال کافرانہ حال ہے، یعنی یہ اس کی کافرانہ ایک طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دنیا میں ہمارا دنیا سے دل اس طرح اچاٹ کر دے کہ بس ہم جو بھی کر رہے ہیں اس نیت سے کریں گے بس ہمارا یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں میں ہمیں آسانی ہوگی، راحت ہوگی، تمام عیش و سکون ہوگا. اس کے لیے بس یہ تھوڑا سا وقت ہے جسے ہمیں قربان کرنا، اور یہ بہت معمولی وقت ہے، انتہائی معمولی وقت ہے. انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں، اپنی پہلی آیت شروع کرتے ہیں. آج اب تک کی جو وعدہ یعنی باتیں چل رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے وعدہ کیا گیا 40 راتوں کا آپ کو اعتکاف کے لیے بلایا گیا، وہاں پہ آپ کو کتاب دی گئی. اس کے بعد جو پیچھے رہ گئے انہوں نے کیا کر لیا؟ بچڑا بنا لیا عبادت کے لیے. اب آگے جو آیات چل رہی ہیں وہ اسی سے تعلق رکھیں گی. میں پہلے قرات کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. یہاں تک انشاءاللہ ہم آج اس کو مکمل کر لیں گے. پہلی آیت ہے جی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ہاں جی ثم کیا ہے جی؟ حرف عطف. ترجمہ کیا ہے کا؟ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم. کیا مادہ ہے جی حرف اس کے اندر؟ عفونا، عین فا اور واو. کون سا فعل کون سا ہے؟ ہاں جی نون الف نا، جمع متکلم، ماضی کے مضارع ماضی. عفونا، عین فا واو کون سے باب سے آتا ہے جی؟ ہاں جی نصرہ سے. تو کیا بنا؟ عفوا یعفو. تو یہ ناقص سے قائد اپلائی ہوئے، یہ بن گیا عفا اور یہ یعفو. عفا یعفو درگزر کرنا. کیا جی؟ درگزر کرنا، معاف کرنا. تو کیا ترجمہ بنا؟ عفونا، ہم نے درگزر کیا، معاف کیا. اس میں فاعل کون ہے؟ نحنو. نحنو اس کا فاعل ہے، یعنی ہم نے درگزر کیا. کس سے درگزر کیا؟ عنکم. چونکہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. ثم عفونا عنکم، ان حرف جر، کم و انتم کی جو جر والی ضمیر ہے وہ آگے عنکم. ہم نے تم سے درگزر کیا. کس بات پہ درگزر کیا؟ من سے یہ کیا ہے جی؟ بعد. ظرف کہلاتا ہے. بعد یعنی آفٹر. کس کے بعد؟ وہی جو تم نے کام کیا، باتخاذکم العجلہ، جو تم نے کیا کر لیا؟ بچڑا بنا لیا. اس کی طرف یہ واپس جا رہا ہے. من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہیں معاف کیا، تمہارے لیے آسانی کی. کس لیے تمہیں معاف کیا؟ لعلہ کس لیے ہوتا ہے جی؟ یہ انا و اخواتہا میں سے ہے، انا کی فیملی میں سے ہے، جو کیا کرتا ہے کہ مبتدا کو نصب کرتا ہے اور خبر ویسی رہتی ہے. اب یہ تھا انتم تشکرون. اس میں سے مادہ نکالیں. کیا ہے؟ شین کاف را. کون سا باب ہے؟ نون. دو پیشیں آ رہی ہیں. شکر یشکرو، شکر کرنا. تشکرونا، تا علامت ہے مخاطب مضارع. تشکرونا اور واو جمع کی علامت ہے. تشکرونا، تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے یا کر رہے ہو. لیکن اب ترجمے پہ افیکٹ کیا آئے گا؟ انتم فاعل باہر آ گیا، مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا. لعلہ کس لیے آتا ہے جی؟ ہاں جی پہ آیت نمبر 21 پہ جائیے. کوئی ایک یا سب جانا چاہیں تو آیت نمبر 21 پہ. آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں جی اس میں لعلہ کی ڈیفینیشن کون پڑھے گا جی؟ ہاں جی یہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. کیوں حرف مشبہ بالفعل ہے؟ یہ تقریباً اسی طرح ڈیل کرتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اسم جو ہے وہ نصب میں چلا جاتا ہے. آگے ہاں جی لعلہ کا اوریجنل ترجمہ کیا ہے؟ شاید کہ امید ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو وہاں شاید اور امید نہیں ہوگی. وہاں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے آگے بتائیں گے وہ جی. تاکہ ٹھیک ہے جی بھیا. اصل پوائنٹ کیا تھا؟ اصل ترجمہ اس کا امید ہے، شاید، توقع.
لیکن جب اللہ عز و جل فرما رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ تاکہ، ریزلٹنٹ، ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو لعلکم، لعل آیا اس نے انتم کو نصب کر دیا، کیا بن گیا؟ لعلکم، تاکہ تم سب کیا کرو؟ تشکرون، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ. شکر، کیونکہ اتنی بڑی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ درگزر فرما رہے ہیں تو انہیں اس پہ شکر ادا کرنا، جس کی توبہ قبول ہو رہی ہے اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے. اگلی آیت کیا ہے جی؟ ہاں جی، اب یہ واو حرف عطف، از کیا ہے جی؟ جب. کون سا جب؟ جب کہ. اذکرو فعل وہاں پہ حذف کیا ہوا ہے، یاد کرو. اب مزید انہیں کچھ یاد کروایا جا رہا ہے. وَإِذْ، یاد کرو. کیا یاد کرو؟ آتینا، یہ نا کیا ہے جی؟ نحنو، اور یہ ماضی کی علامت ہے کہ نحنو فعل ماضی، نا ہم، نحنو اس کا فاعل ہے. مادہ نکالیں، کیا ہے؟ حمزہ تا یا. باب کون سا ہے؟ افعال. آتا یؤتی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایتاءً، عطا کرنا، دینا. اور عطا یا اتی ہوتا ہے آنا، ٹو کم. ثلاثی میں کیا ہے؟ عطا یا اتی، ٹو کم. اور یہ جو ہی آپ کو یہ دو حمزے اکٹھے نظر آ جائیں نا تو اس کی علامت لگا لیں، یہ باب افعال ہے. آتینا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کس سے عطا کیا جی؟ موسیٰ، مفعول حالت نصب. ہم نے کیا، کس کو عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اب آتینا ایسا فعل متعدی ہے جو آتا یوتی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے. آتینا موسیٰ الکتابہ، ہم نے کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کتاب دی. واو حرف عطف، اور کتاب کے ساتھ اور کیا دیا؟ والفرقانہ، اور انہیں فرقان عطا کیا. اب یہ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے اوریجنلی؟ فرق کرنے والا، حق کو واضح کرنے والا، فرقان. اسی لیے یوم الفرقان ہے نا، یوم بدر، کیونکہ وہ حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا. اسی طرح فرقان، اب اس کی ڈفرنٹ تفسیر ہیں کہ آپ کو نشانیاں دی گئیں، آپ کو کچھ اور چیزیں عطا کی گئیں، تو وہ ان کو، یہ آپ پھر تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم جب تفسیر ابن کثیر یا مفتی تقی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے وہاں دیکھے تو انہوں نے اس میں لکھا بھی ہوا ہوگا. تو الکتاب والفرقانہ کس لیے دیا جی؟ پھر وہی سیم پیٹرن، لعلکم، ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیز ہے. اس کا مادہ نکالیں. ہاں دال یا. جب یہ ثلاثی میں ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہدا یہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا. اور یہ کون سے باب میں جا رہا ہے جی؟ ہاں جی، افتعال. افتعل یفتعلو، یہاں پہ ہا لگا دیں، یہاں پہ دال لگا دیں، اور آخر میں یا. اہتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا. اہتدا یہتدی، اور ہدا یہدی، ہدایت دینا. تو لعلکم تہتدون فعل مضارع جمع مخاطب، یہ تا انتم کی علامت، تہتدون واو جمع کی علامت، تہتدون، تاکہ تم کیا کرو؟ ہدایت حاصل کرو، ہدایت پاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کتابیں دے دیں، اس سے ہدایت حاصل کرو. آگے جی اگلی آیت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِهِ جی. اچھا جی، یہاں تک کوشش کریں کہ اس چیز کو اب آپ پکا کر لیں کہ وَإِذْ، از کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کہ تم یاد کرو. اب اگلی ان کو ایک انعام یاد کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. ہاں جی، قالا کیا ہے؟ قالا جی، قاوالا، قاف واو لام مادہ اجوف ہے. قالا یقولو. وَإِذْ قَالَ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل کون ہے اس کا؟ موسیٰ. نصب نہیں ہے، رفع، فاعل حالت رفع میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. کس سے کہا؟ جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن سے آتا ہے. لِقَوْمِهِ،
قومہ ان کی قوم، لقومہ اپنی قوم سے، لام حرف جر مرکب اضافی تھا، قومی یہ جر چلا گیا لام جر کی وجہ سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا لقومہ، آگے جی ہاں جی جی نہیں قومی ہی اپنی قوم سے، یہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس جا رہا ہے، ہاں جی آگے ہاں جی، اور جب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یہ اردو کے ایشوز ہیں، وہ آپ ڈفرنٹ ترجموں میں دیکھیں کہ کیا آپ کو کہیں جب کے مل جائے گا، کہیں جب مل جائے گا، کہیں ہوگا یاد کرو، بلکہ ابھی میں دوبارہ جب ہم ترجمہ کھولیں گے تو دوبارہ آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں دیکھیں آگے کیا ہے جی، یا قو ایسے لکھا ہوا ہے جی، ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے جی، یا حرف ندا قومی تھا میری قوم، یا محذوف یہ زیر نشانی ہے اس کی، یہاں پہ یا کیا حذف ہوا ہے، یا قومی اے میری قوم۔ اب جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ مقولہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے کیا فرمایا، کیا ہے جی یا قومی، ہاں جی جی کون جی کسے، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہاں آگے یا متکلم ہے، اور یہ اس وقت یہ جو قومی ہے نا، یہ جو قوم ہے یہ حالت نصب میں ہے، مجبوری کیا ہے، آگے یا متکلم ہے، یا متکلم کے پیچھے آپ کو نصب کا اثر نظر نہیں آتا، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ نصب ہی ہے، صحیح ہے جی آگے جی، انکم ظلمتم انفسکم، مجھے امید ہے کہ کچھ رسپانس تھوڑا سا کوئک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کیوں جی امید رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینے جو ہے اس کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے تاکہ ہمیں سمجھ آنے لگے انشاءاللہ۔ آپ جو ہی یہ مزید کوئی 15 20 25 آیات اور گزریں گی نا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ اور زیادہ فاسٹ ہو جائیں گے۔ بس قاعدہ یہی ہے کہ جو 4 دن ملتے ہیں نا، کوشش کریں کہ اس میں جو اٹینڈنس ہے نا وہ بہت ضروری ہے، سمجھ آنا کتنا آ رہا ہے، جیسے جیسے آتے جائیں گے چیزیں ریپیٹ، اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت اس پوری آیت میں یہ ایک ورڈ شاید نیا آیا ہے ہمارے پاس، زا لام میم آ چکا ہے، اس فعل کے طور پہ پہلی بار آ رہا ہے، ورنہ یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ آگے کیا ہے جی، انکم کیا ہے جی، یہ نہیں یہاں تک، اس کو تھوڑا اوپن کریں، پہلے اس کو دیکھیں، ظلمتم حرف اصلیہ کیا ہے، باب کون سا ہے، نہیں ثلاثی ہے، ظلم یظلم ضرب یضرب، باب ذات ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، یہ تم کی نشانی، تم مضارع میں نہیں ہے، یہ ماضی میں ہے، تم کا مطلب ہے انتم، تم کو اردو میں لے لیں، تم سب، ظلم تم سب نے ظلم کیا، کس پہ کیا، مرکب اضافی نصب، انفسا مفعول اپنی جانوں پر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اس کا جو انتم فاعل ہے وہ باہر نکال لیں، جملہ اسمیہ بن گیا تاکید کے لیے، اس کے اوپر انہ مزید تاکید لے آئیں، انکم ظلمتم، یقیناً تم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ ظلم کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے وہ ظلم کیا تھا جو آگے آ رہا ہے، آگے کیا ہے جی، باتخاذکم العجل۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اتخاذ، یہ ہم نے کل پڑھا تھا نا، افتعال میں افتعال، باب افتعال، اتخاذ بنا لینا، یہ بیسیکلی مصدر ہے، کام کا نام ہے، جب کام کا نام یوز ہوتا ہے نا تو اس کا بھی مفعول ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایز اے کام یوز ہو رہا ہے، بھلے اس میں زمانہ نہیں ظاہر ہو رہا لیکن کام کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو اتخاذکم بیسیکلی اتخاذکم تم سب کا بنا لینا، مرکب اضافی اتخاذکم، با حرف جر آیا، با نے کیا کیا، اتخاذی کو جر کر دیا، باتخاذکم یعنی سبب ہے، یہ با کیا ہے،
سبب ہے. تم نے یعنی جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے باتخاذکم، تم نے بنا لیا، تم سب نے کیا بنا لیا؟ العجلہ، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ الہن جو ہے مفعول ثانی وہ محذوف ہے، تو باتخاذکم العجلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. آگے کیا ہے جی؟ فتوبوا الی بارئکم. ہاں جی، فتوبوا الی بارئکم. اب فا استئنافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کسی بات کا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا دیا؟ حکم دیا کہ تم نے یہ کارنامہ تو اب کر لیا ہے، اب اس کا خمیازہ کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے. حرف اصلیہ کیا ہے جی؟ تا، واو اور با. تابا یتوبو، باب ناصرہ سے. اب تتوبونا، تتوبونا تم سب توبہ کرتے ہو یا کرو گے. امر بنائے، تا ڈراپ، نون الف، توبو تم سب توبہ کرو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الا آئے تو ہوتا ہے توبہ کرنا، اور الا آئے تو توبہ ہوتا ہے قبول ہونا. ابھی اسی آیت میں آگے الا بھی آ جائے گا تو آپ کو دونوں کا کمپیریزن ساتھ ہی مل جائے گا. فتوبو تم سب توبہ کرو، فعل امر، انتم اس کا فاعل، الا حرف جر، بارئکم یہ ہے بارئن. کیا ہے جی؟ بارئن اس کا مطلب ہوتا ہے خالقن. بارئن خالقن سیم ورڈ ہے، یعنی پیدا کرنے والا. ہاں جی، اللہ کا صفاتی نام ہے بارئن. تو مرکب اضافی بن گیا. باری چونکہ یہ جر ہوا اس لیے اس کو یا کی ایک کرسی دے دی گئی، حمزہ کو یا پہ بٹھا دیا گیا. بارئکم، انتم مرکب اضافی، اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے خالق سے یعنی اپنے خالق سے معافی مانگو، توبہ کرو اس کے پاس. اسی سے بارئن بن گیا خالق، بریۃن اسی سے کیا بنتا ہے؟ مخلوق ہے نا. وہ ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا، خیر البریہ سب سے بہترین مخلوق. صحابہ کیا تھے؟ سب سے بہترین مخلوق تھے، خیر البریہ تھے. تو بریۃن اسی سے ہوتا ہے مخلوق، اور بارئن خالقن. کیوں یہاں تک ہوئی کلیئر؟ فتوبوا الی بارئکم اپنے. اب یہ پورا متعلق کے فعل بن گیا الہ کی وجہ سے. آگے کیا چلے؟ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. فقتلوا، قتل یقتلوا، کاف تا لام مادہ، قتل یقتلوا باب نون سے قتل کرنا. فقتلوا کیا کرو جی؟ ہاں جی، امر دیا جا رہا ہے. تقتلون سے امر بن رہا ہے، تم سب قتل کرو. کیوں قتل کرو؟ کس کو قتل کرو؟ انفسکم مرکب اضافی مفعول، انتم اس کا فاعل، یہ مفعول ہے اس کا، انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم، اب یہ ذالکا کے ساتھ ایک خطاب ہوتا ہے، جب جمع سے خطاب کیا جا رہا ہے تو ذالکما، ذالکم یہ ایک لہجہ ہے. ذالکم تم سب، یہ آپ کا مبتدا بن گیا. خیرن بہتر ہے، خبر بن گیا. لکم متعلق خبر بن گیا. عند بارئکم یہ بھی متعلق خبر بن گیا. کیوں؟ اندہ آ رہا ہے، اندہ ظرف ہے مطلب پاس. ابھی اندہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم. تو ترجمہ کیا بنا؟ ذالکم یہ جو قتل کرنا ہے تمہارا، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، بارئکم سے سیم ایسے ہی، اندہ نے باری کو جر کر دیا. تمہارے رب کے سامنے یا تمہارے رب کے پاس، یعنی یہ کیا ہے؟ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو. ہاں جی، اندہ کی ڈیفینیشن پڑھیں جی. اچھا ایک منٹ اس کو ہم پورا کر لیں. فتابہ علیکم، فا حرف عطف، تابہ، تا واو با مادہ تابہ. دیکھیں یہ الا آ رہا ہے نا. اب دیکھیں ترجمہ کیا ہے. اس نے توبہ قبول کی، کس کی؟ تم سب کی. یہ کم یہاں پہ ہے، علیکم متعلق فعل ہے. فتابہ اس میں ہے کہ وہ جو باری ہے، بارئن ہے، خالق ہے، اس نے تم سب کی توبہ قبول کر لی ہے، قبول کی ہے. فتابہ علیکم. آگے کیا ہے جی؟
انہو هو التواب الرحیم. بیسیکلی تھا هو التواب رحیم. توابن کیا ہوتا ہے جی؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. رحیم بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. ہوا یہ کہ انا آیا ہوا کے اوپر، اس نے کیا کیا؟ انہو تواب رحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ ہوا کس لیے آیا جی دوبارہ؟ ہاں جی، حصر کا مفہوم، مزید تاکید، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، پھر مبتدا سے مناسبت رکھتی ضمیر بیچ میں لائی جاتی ہے. وہ کیا تھی؟ ہوا. انہو هو التواب الرحیم. ترجمے میں یہ فرق پڑتا ہے کہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور وہی ہے بہت معاف رحم کرنے والا. اندہ کی ڈیفینیشن پڑھیں جی. جی اب دیکھیں کیا، القلم عندی، قلم میرے پاس ہے، قلم میرے پاس ہے. اس طرح سے ابھی دوسرا مفہوم آئے گا کہ دوسرا کیا آگے کیا جی؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب قریب بھی ہوتا ہے اور پاس بھی ہوتا ہے، دونوں. یعنی الطالب عندی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ میرے پاس ہے، مطلب میرے قریب ہے. یعنی آپ کسی سے پوچھتے ہیں حل زید عندک کا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ جیب میں یا کہیں، اس کا مطلب ہے یعنی کہ تمہارے قریب ہے کیا. تو جس سے آپ کوشچن کر رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کے پاس سے، آپ کے پاس ہے. من عندک، آپ کے پاس سے. تو آپ نے اندہ کا جسٹ ڈفرنٹ ترجمے دیکھے کہ وہاں کیسے کیسے اس کا استعمال ہے. انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. میں ریفرنس بار بار دیتا رہوں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں یاد بیٹھ جائیں گی. کیوں جی یہ پوری آیت امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں مزید کوئی بات؟ یہاں پہ ایک میں اس میں کامنٹ پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ہوا یہ ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم. یہاں پہ ترجمہ ہے وہ تمہاری توبہ قبول، اس نے تمہاری توبہ قبول کی نہیں، وہ تو تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیچ میں ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا ہوتا ففعلتم ما امرکم بہ موسیٰ، اگر تم نے وہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام تمہیں کہہ رہے ہیں تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. لکا یہاں تک. پھر وہی وائز ریپیٹ ہو رہا ہے، یاد کرو تم، حرف عطف از، یاد کرو تم، کیا یاد کرو؟ قل تم، ہاں جی فعل ماضی، تم سب نے کہا، انتم کا خطاب. قل تم سب نے کہا، کس سے کہا؟ اب بھئی تم لوگوں نے جو مقولہ کہا تھا وہ مقولہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یا موسیٰ، یا حرف ندا، موسیٰ منادا، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہاں جی لن کیا ہے جی؟ ہرگز نہیں. نفی کا مفہوم کس فعل پہ آتا ہے؟ ماضی پہ، مضارع پہ؟ مضارع پہ، مضارع پہ. لن کس پہ آتا ہے جی؟ بھول گئے. لن حرف کہاں یوز ہوتا ہے نسیم بھائی؟ مضارع کے ساتھ، مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے اور اس کا مفہوم مستقبل میں لے کے چلا جاتا ہے. یعنی لن اذهبا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ مستقبل کی اسٹرانگ نفی ہو جاتی ہے. حمزہ میم نون مادہ باب افعال. آمنا یؤمنو، ایمان لانا، ایمانن. سو نون کس کی علامت ہے؟ جمع متکلم کی. نحنو اس کا فاعل ہے، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، لائیں گے. لن نے کیا کیا؟ پہلے تو فعل کو دیکھیں، اس کو کیا کیا؟ نؤمنو، یہ پیش کو کا فعل مضارع نصب ہو گیا، جس پہ ہم نے پیچھے لگائے تھے دن. فعل مضارع کیا ہو گیا؟ نصب ہو گیا، جسے ہم اخف کہتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ نصب ہو گیا. نؤمنو سے نؤمنہ ہو گیا. لن نؤمنہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کیا ہے جی؟ کس پہ نہیں لائیں گے؟ لکا، لام حرف جر، کاف موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ایمان لانا ہوتا ہے با کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ با کے ساتھ. اگر یہ لام کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب جو ایمان لایا جا رہا ہے اس میں کوئی یقین کی کیفیت موجود نہیں ہے.
کچھ پتہ نہیں ہے یہ ایمان تصدیق کے ساتھ ہے یا شک کے ساتھ ہے. اگر ہو آمنت باللہ تو پھر ہے یقین کے ساتھ. اور میں کہوں آمن للہ، وہ اللہ پہ ایمان لایا لیکن کیا ہے کوئی پتہ نہیں کہ بھائی کنفرم لایا کہ بیچ میں گڑبڑ ہے. تو اس لیے یہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ہاں جی نؤمن، ہاں جی مضارع ہے نا، نذهب تو یہ نؤمن چونکہ افعال میں جا رہا ہے نا، افعل یفعل نفعل، ہم کرتے ہیں کریں گے نفعل. چلیں لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے ہرگز آپ پر. کب تک؟ آگے کیا ہے جی؟ حتی نر اللہ. یہاں آ جائیں جی. میں نے آپ کو بتایا تھا حتی بھی کیا کرتا ہے، فعل کو نصب کر دیتا ہے. حتی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یہاں تک کہ، ٹل دیٹ. را حمزہ یا مادہ را یا را، اور نحنو یہ بیسیکلی تھا نارا یو. حتی نے کیا کیا، وہ پیش کو اس میں سے ڈراپ کروا دیا، پیچھے یا بچ گیا خالی. حتی نرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں. کس کو؟ اسم الجلالہ حالت نصب مفعول، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی جہرتن. کس حالت میں دیکھیں؟ اعلانیہ. کہتے ہیں نا جہری نماز بلند آواز میں، تو اس کا جہرتن سے مراد کیا ہے؟ اعلانیہ نہ دیکھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں. آگے کیا ہے جی؟ فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ، یہاں تک. فا حرف عطف، تو پھر کیا ہوا جی؟ نہیں مضارع ہے. نرا کیا ہے؟ نون آ رہا ہے نا شروع میں. نحنو، نفعلو، نذهبو، نون علامت ہے نحنو کی جمع متکلم کی. اخذتکم الصاعقۃ، ہاں جی اس میں نکالے فعل کیا ہے؟ پس عطف ہے نا. پس ہوا کیا پھر؟ حمزہ خا زال مادہ اخذ یاخذ، لے لینا. اخذت، یہ تا ساکن والی کیا بتائی تھی آپ کو؟ کس کی علامت ہے فعل میں؟ یہ مؤنث، واحد مؤنث کی علامت ہے. اخذت، اس نے لے لیا، اس مؤنث نے. اب اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل یہ جڑے ہوئے تو مفعول ہوتے ہیں سارے. حالت رفع صاعقۃ، بجلی کی کڑک. بجلی کی کڑک نے تم سب کو کیا کر دیا؟ پکڑ لیا. یہ قوم کیا ہے؟ مفعول، یعنی وہ بجلی کی کڑک ہے، وہ مر گئے. وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. آگے کیا ہے جی؟ وَأَنْتُمْ تنظرون، یہ واو حالیہ، انتم مبتدا، تنظرون نون زا را مادہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اب کیا مطلب ہے جی تنظرون؟ تم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ، تمہارے سامنے ہوا یہ سب کچھ، تم نظارہ کر رہے تھے اس پورے معاملے کا. اچھا پیچھے آیا نا اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار لو. اس سے یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی گردن پہ چھریاں چلا لو، خود کو مار لو. اس میں یہ قاعدہ تھا کہ جو تو گناہ گار ہیں، ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں جو گناہ گار نہیں ہیں، ان میں سے سب کے اپنے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. یعنی اب بھائی بھائی کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے. تو یہ ترتیب تھی ایک. تو ان کی توبہ کی قبولیت کی بس یہی ایک صورت تھی. تو دیکھیں ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی کی اس امت کے لیے. کس پہ توبہ قبول ہو رہی ہے؟ یا اللہ معاف فرما دے. یہ نہیں کہا تم مر جاؤ، ایک دوسرے کو مار دو، قتل کر دو. نہیں، اس امت کے لیے کتنی رحمت ہے کہ بس ایک لفظ کہہ دو، دل سے کہو، ایمان سے کہو، یقین سے کہو، اور ان شرطوں کے اوپر کہو جو توبہ کی شرائط ہیں. تو بس اتنی کافی ہے. آنسو بھی نہیں نکل کے آپ کے یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اور ایسا معاف فرمائے گا
کہ پلیٹ پہ کچھ نہیں ہوگا، سب صاف، الا یہ کہ لوگوں کے جو حق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. باقی جو یعنی جو قضا ہیں وہ تو اس کے تو کوئی نہیں، یعنی جو باقی گناہوں میں سے جو تو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، تو آپ کو ادا کرنی ہے. یعنی حج ہے یا زکوٰۃ ہے جو بھی ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں، روزے کے رہ گئے ہیں. تو یہ کون سے گناہ؟ دیکھیں جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں ان گناہوں سے بچا لے. آگے کیا جی آخری آیت ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو لاسٹ آیت کمپلیٹ کر لیں. حتیٰ کا نوٹ کون پڑے گا؟ میں خیال رانا صاحب تسی بہتر ہو. ہاں جی، یعنی اس کو جر کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے. ہاں جی، عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل سے مراد یہ اپنا اثر رکھتا ہے. کچھ ہے جو اثر نہیں رکھتے، آئیں گے بس وہ ویسے ہی ہو کے چلے جائیں گے، لیکن یہ اس میں سے جو اثر رکھتا ہے. ہاں جی، اکلت السمکۃ حتی رأسیہا، یعنی اس کے سر تک کھایا، باقی سر میں نے اس کا چھوڑ دیا. حتی نے کیا کیا؟ رأسیہا، رأسی کو جر کر دیا. آگے دیکھیے. ہاں جی، بطور ناصب مضارع، مضارع کو نصب دینے والا ہے یہ، جیسے حتی نرا کو اس نے نصب کر دیا تھا. آگے جی. ہاں جی، یہ تھا یا اذانو، تو یا اذانو سے کیا ہوا؟ یا اذانہ ہو گیا، اجازت دینا. ہاں جی، حتی یقولو تھا، یقولا ہو گیا. چھوا ان کو سختی اور مصیبت نے. ہاں جی ہاں جی. اب اس میں کیا ہے کہ یہ حرف عطف کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ غیر عامل ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ دیکھیے کیسے اگزامپل دے رہے ہیں. ہاں جی، یعنی سر سمیت کھائی. اکلت السمکۃ حتی رأسہا، اب دیکھیں کتنی بالکل باریک باریک سی ڈفرینسز ہیں. حتی رأسیہا کر دیں تو اس کا مطلب سر نہیں کھایا جی، چونکہ سمکۃ کیا تھا؟ مفعول تھا، اور رأسہا بھی مفعول میں شامل ہو گیا. اب دونوں مفعول ہو گئے جی. قرآن مجید میں حتی بطور عطف یوز نہیں ہوا، جہاں بھی ہے یہ عامل ہے، یعنی اپنے اثر دکھاتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ یا فعلیہ. لاسٹ آیت جی. آگے یہ جو نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے نا رعا کے بارے میں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ رعا کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. ثم پھر وہی حرف عطف، پھر بعثناکم، نون الف نا کو میں کھینچ دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے. بعثنا، نحنو فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، فاعل نحنو. بعثنا تو مادہ کیا ہوا؟ با عین تھا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا کر دینا، کھڑا کر دینا. ثم بعثنا، اٹھا کر کسی طرف بھیج دینا. بعثنا، ہم نے کھڑا کر دیا. کس کو کھڑا کیا؟ مفعول کون ہے؟ کم، تم سب کو جو بجلی کے کڑکے سے مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، من حرف جر، بعد ظرف، موتکم، موتکم تھا مرکب اضافی، تمہاری موت. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یہ متعلق فعل کس لیے؟ یہ لعلکم ہم کر چکے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو. ہاں جی، مفتی تقی عثمان صاحب جو فرماتے ہیں ترجمے میں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون واذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون. پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور یاد کرو. دیکھیں میں کیا وَإِذْ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. دیکھیں جی کیا ہے فرقان؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا. آگے جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو کیا کرو؟ لہٰذا اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آپ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. کیا جی آپ دیکھیں ترجمہ ڈیفرنٹ طرح ہو رہا ہے. تم دیکھتے رہ گئے اور ہم نے کیا کہا؟ اور تم دیکھ رہے تھے.
اور پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں مفتی صاحب نے ایک بات کی ایکسپلینیشن کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں کیا کیا؟ آ گھیرا، اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض کے مطابق بے ہوش ہو گئے، یعنی دو روایت موجود ہیں کہ یا تو مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی۔ اب ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کوئی پوائنٹ جو یہاں پہ ہے ہمارے۔ ابو العالیہ سعید بن جبیر اور ربیع بن انس رحمہم اللہ فرماتے ہیں، فتوبوا الی بارئکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ الی خالقکم، تم اپنے خالق کے آگے توبہ کرو۔ الی بارئکم کے الفاظ سے در حقیقت ان کے سنگین جرم سے متنبہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اس ذات گرامی کے آگے توبہ کرو، تمہارا خالق تو وہ ہے مگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت شروع کر۔ دیکھیں یہ حکمت تھی اس لفظ کی کہ انہوں نے چونکہ معبود بنا لیا تھا نا کسی کو، تو باری لفظ لایا گیا کہ تمہیں اللہ نے کہاں اس چیز سے پیدا کیا جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے، وہاں سے تمہیں تخلیق بخشی، اس لیے لفظ یہ لایا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو، بلکہ لفظ کیا؟ باری لایا گیا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہمارے علماء ہمیں نکال کے دیتے ہیں کہ یہاں اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ عام آدمی یعنی ہم جیسے آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لفظ کیوں لایا گیا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے علماء کے سینے کھولے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ جی امام نسائی، ابن جریر اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو بیٹا ہو، اس بات کی پرواہ نہ کرے اور کس کو قتل کر رہا ہے یہ نہ دیکھے۔ اس طرح ان کی توبہ بھی قبول کر لی، جو موسیٰ اور ہارون سے تو مخفی رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف فرما دیا، یعنی جنہوں نے قتل کیا وہ بھی معاف ہو گئے اور جن کو قتل کیا گیا وہ بھی معاف ہو گئے۔ ابن جریر نے اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے، یعنی جنہوں نے معبود بنا لیا تھا وہ مان گئے کہ بھی ہم نے بنایا، اور وہ سارے بیٹھ گئے، اور دوسرے جو تھے وہ خنجر لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرما لی اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ یہ جناب روایت ہے، تفسیر الطبری کی روایت ہے جو انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اس عمل کے دوران، اس کام کے دوران جو غلطیاں ہو جائیں یا کچھ غلط لفظ نکل جائے، غلط تفسیر ہو جائے تو وہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم انسان ہیں، خطا تو لازمی ہے، علم ہمارا کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی یہ کوششیں قبول فرما لے۔ قبولیت کی دعا بہت زیادہ ہے اللہ سے کہ اللہ قبول فرما لے، اپنی راہ میں قبول فرما لے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی بخشش فرما دے، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہمارے علم میں برکت عطا فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب۔